السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال جہاں کے ساتھ آپ کا میزبان اظہار الحق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے۔ جی ناظرین، کشمیری عوام کے لیے بالخصوص بڑی خوشخبری کی بات ہے اور ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مبارکباد کے مستحق ہے کشمیر کی پوری عوام کہ جنہوں نے اپنی ایک بھرپور جدوجہد جاری رکھی ہے اور اس کے بعد کشمیری عوام اس نتیجے پر پہنچی کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ تھا وہ بالآخر اپنے اختتام کو پہنچا اور جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوئی۔ اور اس مذاکرات کی پوری جو ایک لمبی فہرست تھی جس میں 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ تھا جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا، اس کے علاوہ دیگر کچھ جو مطالبات بھی انہوں نے اس تحریک شروع ہونے کے بعد حکومت کے سامنے رکھے تھے، یہ سارا سلسلہ اس میں شامل تھا۔ اور اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے حکومتی کمیٹی اور جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کور کمیٹی کے ممبران تھے ان میں آپس میں مذاکرات کافی لمبی دیر تک چلتے رہے اور اس میں پہ در پہ بہت ساری جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا بھی پھیلتا رہا۔ اور جو عوامی ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے ممبران ہیں جس طرح شوکت نواز میر کا جو پیج تھا وہ بھی تعطل کا شکار رہا اور اس میں بھی مختلف خبریں آتی رہی جب مذاکرات جاری تھے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور بڑے مشکل صورتحال رہی ہے اس پورے عرصے میں، اور جو ایک 4 سے 5 دن کی جو ایک بڑی محنت تھی اور ایک بڑی سٹرگل اور بڑی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزاحمت تھی مظاہرین کی جانب سے، جس میں انہوں نے ایک بڑی جدوجہد جاری رکھی جس میں قافلوں کا جو رخ تھا وہ قوالے کی جانب تھا، جس میں پہلے تو باغ کے جو قافلے تھے وہ قوالے کے مقام پر پہنچے اور انہوں نے وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد راولہ کوٹ کی جانب سے جس میں پلندری، عباس پور اور روڈیال کے قافلے ان کے ساتھ ملے، اور ایک بڑا قافلہ جس کا ہم آپ کو لائیو مناظر بھی پہ در پہ دوران احتجاج دکھاتے رہے۔ تو اس حوالے سے کہ ایک بڑی مزاحمت کرتے ہوئے اور ایک بڑی ریزسٹنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی جانوں کے نذرانے بھی اس تحریک میں پیش کیے گئے اور لوگوں نے اپنی جانیں اس تحریک پر قربان کر دی گئیں اور قربان کی، اور اس کے بعد جا کر یہ مذاکرات کامیاب ہوئے۔ اور مذاکرات کے اندر اس حوالے سے بھی چارٹر آف ڈیمانڈ میں فہرست میں یہ شامل کیا گیا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو بھی ان کے گھر والوں کو اور ان کے اہل خانہ کو بھی اسی طرح نوازا جائے گا کہ جس طرح جو پولیس اہلکار تھے وہ جو شہید ہوئے تھے ان کی فیملیز کو نوازا جائے گا۔ اور یہ ساری جو مزاحمت تھی اور یہ ساری جو سٹرگل تھی، اس سب کے پیچھے ایک بہت بڑی ہمت اور بہت بڑی مزاحمت جو عوامی ایکشن کمیٹی کی اور اس کے عام عوام کی اور عام مظاہرین کی وہ شامل تھی۔ اور ایک بار پھر کشمیری عوام نے ثابت کیا کہ جب کشمیری عوام اپنے حق کے لیے اور اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے نکلتے ہیں تو انہیں روکنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور انہوں نے یہ آخر کر دکھایا۔ اور کشمیر کی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر، کیونکہ اس سے قبل جو عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک احتجاج تھا جس میں آٹے کی قیمتیں اور بجلی کے بلات کے حوالے سے ایک بڑی تحریک چلی تھی، اس میں کامیابی ہوئی تھی اور مذاکرات کامیاب ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جب عوامی ایکشن کمیٹی نے کچھ عرصہ پہلے 29 ستمبر کی یہ کال دی تھی تو اس پر حکومت پہ در پہ ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی، اور انوار الحق اور انوار سرکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری 10 نسلیں بھی یہ مذاکرات پورے نہیں کر سکتی، لیکن بالآخر یہ وقت بھی آیا اور کشمیر کی عوام نے یہ وقت بھی دیکھا کہ کشمیر کی عوام ایک مرتبہ پھر اپنی جدوجہد میں کامیاب ہوئی اور ایک بہترین اسٹرگل کرتے ہوئے اور مزاحمت دکھاتے ہوئے، کیونکہ پہلے جس طرح جو ایک باغ کا قافلہ تھا اس سے بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور ایک ریزسٹنس انہوں نے شو کی جس میں پولیس اہلکار کے ساتھ ان کا ایک جھڑپ ہوئی، اور اس پورے پولیس مقابلے میں جو عام عوام تھی وہ بھی شہید ہوئے اور پولیس اہلکار جو تھے وہ بھی شہید ہوئے اور زخمی بھی بہت زیادہ ہوئے۔ لیکن اس سارے واقعے کے اندر جو کشمیر کی عوام تھی اور جو بالخصوص وہاں کے مظاہرین تھے انہوں نے ایک بڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزسٹنس بھی دکھائی اور بڑی قربانی کا بھی مظاہرہ کیا کہ جو پولیس اہلکار زخمی تھے جو اس مقابلے میں انہیں خود ریسکیو کیا، اور عام عوام نے وہاں اس تمام تر پولیس کے اہلکار جو زخمی ہوئے انہیں ریسکیو کیا اور ہاسپٹل تک پہنچائے۔ اور حکومت جو تھی اور جو اعلی کار تھے انہوں نے اس حوالے سے دیکھا بھی نہیں اور سوچا بھی نہیں کہ وہ کس کے رحم و کرم پر ان لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو پولیس اہلکار تھے اس کے بعد دوبارہ انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور پھر دوبارہ اس پوری ریزسٹنس کے اندر پورے قافلے جو پہ در پہ دوسرے دن بھی قوالے کی طرف جن نے رخ کیا تو اس کے سامنے کوئی پولیس اہلکار دوبارہ نہیں آئے، اور ان کی مسلح جو لوگ تھے انہوں نے اس حوالے سے کوشش نہیں کی اور انہیں روکنے کے حوالے سے کوئی بھی ان کی کوشش سامنے نہیں آئی، اور جس کے نتیجے میں یہ سامنے آیا کہ کوئی بھی مزید نقصان نہیں ہوا دوسرے دن۔ نہیں تو جس طرح پہلے ایک مزاحمت کا سامنا رہا کشمیری عوام کو اور انہوں نے اپنے حقوق کے لیے نکلنا تھا اور ایک بڑی جدوجہد انہوں نے کی،
یہ ساری چیزیں ہیں آپ نے پے در پہ دیکھی بھی ہوں، اور اس حوالے سے آپ نے کشمیر کی عوام کا ایک بھرپور جوش و خروش بھی دیکھا۔ اور آج جب مذاکرات کامیاب ہو کر لوگ اور قافلے جو واپس اپنے اپنے شہروں میں لوٹ رہے ہیں، تو اس حوالے سے شوکت نواز میر کا جو کہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگ اس حوالے سے کہ جو 3 روزہ سوگ کا اعلان کریں گے، کیونکہ جو شہادتیں ہوئی ہیں عام اہلکار کی اور جو مظاہرین شہید ہوئے ہیں ان کے حوالے سے، اور اس کے بعد 8 اکتوبر کو یوم تشکر بنائیں گے، اور کشمیر کی عوام ایک مرتبہ پھر مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے پہلے کی طرح ایک مرتبہ پھر اپنے حقوق کے لیے نکلے، اور اس میں اپنے حقوق کی جدوجہد میں کامیابی انہیں نصیب ہوئی، اور ایک بڑی جو کور کمیٹی کے جو ممبران تھے ان کی بڑی دور اندیشی تھی، اور کشمیر کی جو عوام تھی ان میں جو اتحاد اور جو نظم و ضبط ہم نے دیکھا، مثال آپ ہے، اس طرح کی کوئی بھی آج سے پہلے اس طرح کی مثال نہیں ملتی، اور اتنے بڑی سطح پر کہ جب اتنے بڑے مطالبات لے کر جب کشمیر کی حکومت کے سامنے یہ عوام نکلی اور انہیں بالآخر منظور کروانے کے بعد لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ تمام کشمیری عوام بالخصوص اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر آپ تمام لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس پہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اس حوالے سے مزید اپڈیٹس جو بھی وقتاً فوقتاً ہم لوگ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی انٹرنیٹ کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ مزید 1 سے 2 دن کے اندر مکمل انٹرنیٹ کی بحالی بھی ہو جائے گی، اور ایک بھرپور طریقے سے ہم اس جدوجہد کو عام عوام کے سامنے رکھ پائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔